بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اب بیٹا اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کو نا کیوں بنایا تھا ہم لوگوں نے، اس کی کیا وجہ ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ یہ 20ویں صدی کی بہت سی قوموں کو آزادی نصیب ہے، مطلب 20ویں صدی میں پاکستان بھی آزاد ہوا تھا۔ پاکستان آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر دنیا میں 14 اگست 1947 کو حیثیت رکھا۔ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے۔ مطلب 20ویں صدی میں بہت سی ایسی قومیں یا بہت سی ایسی قومیں تھیں جن کو آزادی حاصل ہوئی، ان میں پاکستان بھی ایک ملک ہے جو 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا۔ باقی ہر جو ملک ہوتا ہے نا، وہ کوئی اپنی قوم کی وجہ سے، مطلب نسل کی وجہ سے علیحدہ ہوا تھا، کوئی زبان کی وجہ سے علیحدہ ہوا تھا، اور ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں وہ علاقے کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے، ان کو مطلب اس وجہ سے آزادی ہوئی۔ لیکن پاکستان جو ہے نا، وہ ایک ملک ہے جو کہ نسل، زبان اور علاقے کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک علیحدہ نظریہ ہے، اور وہ نظریہ دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں پاکستان کے نظریے کی سیاست دین اسلام ہے، جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ مطلب اب سارے مملکت میں جتنے بھی قومیں آزاد ہوئی تھیں، ان کا کوئی خاص نظریہ نہیں تھا، کوئی زبان کی وجہ سے علیحدہ ہوئی تھی، کوئی نسل کی وجہ سے علیحدہ ہوئی تھی، اور کچھ علاقے کی وجہ سے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ کسی نظریے کے تحت وجود میں آیا، اور اس نظریہ کون سا ہے؟ وہ نظریہ دین اسلام ہے، جو کہ مسلمانوں کی تمام زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات جو ہے نا، وہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، مطلب اس کو ہر طرف سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کو اس کا حل بتاتا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کیا کرنا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے۔ یہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، مذہبی اور معاشی شعبوں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کا حامل ہے۔ مطلب یہ جو ہے نا، یہ صرف ہماری زندگی پہ ہر طرف کے اثرات رکھتا ہے۔ مطلب اسلام ہمیں زندگی میں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، ہمیں اخلاقی سے سبق دیتا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اسلام میں اس کا بھی طریقہ ہے کہ آپ کیسے سیاست کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مطلب روزی کمانے کے جو بھی شعبے ہیں، ان کے بنیادی اصول بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلامی نظریہ قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث پر استوار ہے۔ اب مطلب اسلامی جو قانون ہے نا، یہ سارا کا سارا قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے لیا ہوا ہے۔ یہ نظام پاکستان کی بنیاد قرار پایا، مطلب یہی جو نظریہ تھا، یہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ اب نظریے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نظریہ کیا چیز ہے۔ لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ اب آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ کی تعریف کریں، تو اس میں آپ کہیں گے کہ لفظ نظریہ کو انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ نظریے سے مراد ایسا ضابط یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہو، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو، مثلا سیاسی، معاشرتی، تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو۔ اب یہ نظریے کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد بہت سے فلاسفر آئے جنہوں نے ان کی نظریے کی مختلف طریقے سے تعریف کی۔ اب نظریہ جو ہے نا، ورڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف جو ہے نا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔
ڈاکٹر جارج بیرس کیا کہتے ہیں، وہ نظریے کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ ڈاکٹر جارج بیرس نظریے کے بارے میں کہتے ہیں کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی یا نظریہ کہلاتا ہے۔ اب ہم نے سب سے پہلے نظریے کا ویو دیکھا کہ نظریہ کیا چیز ہے، اس کے بعد نظریے کو ڈیفائن کیا۔ اب نظریے کے ماخذ ہیں، سورسز ہیں نظریے کے، جو کہ نیچے دیے گئے ہیں، تقریباً 5 ہیں نظریے کے ماخذ۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا، مشترکہ مذہب، ان کے نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ماخذ جو ہیں یہ کیسے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، مشترکہ مذہب مطلب یہ بتا رہا ہے کہ یہ مذہب، مشترکہ مذہب ایک جیسے مذہب کے لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد مشترکہ نسل، مطلب ایک جیسی نسل کے لوگ۔ مشترکہ زبان اور رہائش، مطلب مشترکہ زبان اور رہائش کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد مشترکہ سیاسی مقاصد، مشترکہ رسم و رواج۔ اب دیکھتے ہیں کہ مشترکہ مذہب محض چند عبادتوں کا مجموعہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ پوری معاشرتی زندگی پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مذہب یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بس یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب میں کیا ہے؟ مذہب میں یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں ہم رہ رہے ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں، ان کے کیا حالات ہیں، یہ بھی معاشرے پر ایک گہرا اثر رکھتے ہیں مذہب جو ہے۔ ہر مذہب نے سماجی تعلقات کو مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں نا لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہوتے ہیں، سماجی تعلقات، ان کے ایک مخصوص نظریات کی روشنی میں استوار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یورپ نظریہ عیسائیت کے تحت، جاپان نظریہ بدھ مت کے تحت، ہندو نظریہ ہندو ازم کے تحت، اور مسلمان نظریہ اسلام کے تحت زندگی بسر۔ اب جیسے کہ ہمارے نظریہ اسلام کے تحت ہمیں معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں کیسے رہنا ہے، ہم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، محلے میں بڑوں سے کیسا سلوک کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے اسلام سکھا دیتا ہے ہمیں۔ یہ بھی نظریے کے ایک ماخذ ہے۔ اس کے بعد مشترکہ نسل پہ دیکھتے ہیں۔ مشترکہ نسل سے مشترکہ نظریات جنم لیتے ہیں۔ اب ایک ہی نسل کے لوگ ہوں گے تو ان کے جو تقریباً خیالات ہوں گے وہ ایک جیسے ہی ہوں گے۔ ایک ہی نسل کے لوگوں میں زیادہ ہمدردی اور اخوت کے جذبات چلتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اب یہ فطرتی عمل ہے، آپ دیکھ لیں، اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھ لیں، آپ کا بھائی ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، ان کے ساتھ آپ کی جو ہمدردی اور اخوت ہے نا وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ ایک ہی نسل کے جو ہوتے ہیں نا لوگ، ان میں آپس میں نسلی مضبوط بندھن ہوتا ہے۔ مطلب ان کے درمیان ایک ہی نسل کی وجہ سے، ایک ہی خون ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات زیادہ بن جاتے ہیں، جو مشترک نظریاتی کے باعث انسانوں کو خوبی رشتوں میں منسلک کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس کی وجہ سے ہم اب مشترکہ زبان اور رہائش، زبان ہی کے ذریعے لوگ اپنے جذبات و احساسات اور خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ اب مشترکہ زبان اور رہائش کی بات ہوتی ہے، تب یہ دیکھیں، اگر ہمارے پاس کوئی پشتون آ جائے اور وہ ہم سے پشتو میں کوئی بات کرے، ہمیں تو اس کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جب سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس کے نظریات یا اس کے جو الفاظ ہوں گے ان کا کیا سے اندازہ لگائیں گے۔ ایسے ہی اگر ہمارے پاس ایک ہی زبان کے لوگ ہوں گے تو وہ اپنے جذبات اور احساسات اور خیالات دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکیں گے، جس سے نظریات تشکیل پاتے ہیں۔ لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے رہنے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ لوگوں کے طور طریقوں اور نظریات میں یکسانیت کافی حد تک مشترک رہائش کا مرہون منت ہے، مطلب وہ ایک ہی جگہ پہ رہیں گے تو ان کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اب مشترکہ سیاسی مقاصد، دور حاضر کی بیشتر قومیں اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد اور سیاسی نظریات کی بدولت اپنی قوم کی بقا کے لیے
آزادی حاصل کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں تاکہ وہ مضبوط قوم کا روپ دھار سکیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بہت سی قومیں جو ہیں نا ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ اپنی ایک ہی مطلب سیاسی مقصد ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو کیا کریں، علیحدہ حاصل کر لیں، جہاں پہ وہ اپنے آپ کو مضبوط قوم کی طرح دھار سکے۔ مطلب ان کا ایک سیاسی مقصد ہے کہ ہم ایک جیسے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم کیا کر لیں گے، زیادہ سنبھال لیں گے، مطلب زیادہ چیزیں حاصل کر لیں گے، اور ایک ہی مقصد ہے ان کا، اس لیے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے مشترکہ رسم و رواج۔ ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل رہا۔ مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مشترکہ رسم و رواج مطلب ایک جیسا رہن سہن جو ہوگا، اس کا بھی نظریات میں ایک بڑا عمل دخل ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ ثقافتی اور فکری اعتبار سے ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اب نظریے کی اہمیت، کیا نظریہ کیا چیز ہے؟ ہم نے سب سے پہلے نظریے کو ڈیفائن کیا، اس کے بعد ہم نے نظریے کے ماخذ پڑھے، اور آج ہم نظریے کی اہمیت پڑھیں گے۔ نظریے کی اہمیت، نظریہ ایک مقصد، انسان ایک مقصد کے تحت دنیا میں آیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دنیا میں بنائی گئی ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی طرح انسان بھی جو دنیا میں آیا ہے نا، اس کا بھی کوئی ایک مقصد ہے۔ بے مقصد زندگی جو ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ایک اس چیز کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے اس کا آنے کا، تو اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں یہاں پہ کیوں ہوں، کس لیے ہوں۔ ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ انسان ایسے نہیں آیا، انسان کا یہاں دنیا میں آنے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر کوئی بے مقصد زندگی ہے تو اس کو کبھی کامیاب وہ نہیں ہو سکتا جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم یہی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہاں پڑھنے آئے ہیں، جب آپ یہاں پڑھنے آئے تو آپ کو یہی پتہ ہے، آپ کا یہی مقصد ہے نا کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے ہم نے۔ تو ایسے ہی اگر آپ کا مقصد نہ ہو نا، آپ تو کلاس میں آ کے بیٹھ جائیں، تو میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا جب آپ کی منزل ہی آپ کو نہیں پتہ ہوگی۔ تو اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، یہ دنیا میں کسی مقصد کے تحت ہے۔ اگر کوئی قوم آزادی حاصل کرتی ہے تو وہ بھی کسی مقصد کی بنا پہ آزادی حاصل کرتی ہے۔ ایسے ہی قوم کے وجود کا پتہ ان کی نظریات سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی مطلب کہ جو بھی قوم بنتی ہے نا، اس کا پتہ اس کے مطلب بننے کے مقاصد سے ہوتا ہے کہ یہ کیوں بنا ہے، اس کے کیا نظریات تھے، یہ کیسے وجود میں ہے۔ نظریات قوموں میں مقاصد کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ اب یہی کہہ رہا ہے کہ نظریات جو ہے نا، وہ قوموں میں مقاصد کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ نظریات کی وجہ سے انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک راستہ اس کو مل جاتا ہے کہ میں نے جی یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں نے کوئی چیز حاصل کرنی۔ اس کے بعد نظریہ کسی سیاسی، معاشرتی، معاشی یا ثقافتی تحریک کو بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نظریہ ہوگا تو ہمیں اس کی ایسی مثال اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں ہمارا مائنڈ بنے گا، ہمارا نظریہ بنے گا کہ ہم کیا کریں، کوئی کاروبار بنائیں گے۔ اس کے بعد اس کی یہ بنیاد فراہم کرے گا ہمارا نظریہ کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر نظریہ ہوگا تو ہم کوئی کام شروع کر سکیں گے، جب ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کام کریں گے۔ اب یہی کہتے ہیں کہ اگر نظریہ ہے آپ کا ہے تو آپ اس کام کے لیے حرکت کریں گے، تو اس کا انسانی زندگی کا محور اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نظریہ جو ہے نا، یہ انسانی زندگی کا محور اور اس کی قوت محرکہ کا دوسرا نام ہے۔ نظریہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نظم و نسق دیتا ہے۔ اب نظریہ جو ہے نا، اس سے ہمارے زندگی کے مختلف کاموں میں یا ہمیں کوئی ترتیب دیتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ سٹیپ کرنا ہے،
اس کے بعد یہ سٹیپ کرنا ہے اور اس کے بعد کوئی اور سٹیپ کرنا ہے. ایسے ہی یہ ہمیں اس کے بارے میں ہی سکھاتا ہے. نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں. اب نظریہ کیسے ہمارے مطلب حقوق و فرائض کا تعین کرتے ہیں؟ نظریہ جو ہے یہ ہمارے حقوق و فرائض کا تعین ایسے کرتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل کوئی چیز لینے جاتے ہیں بازار سے. اب وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جی یہ چیز لینی ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، آپ کا نظریہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کا مائنڈ میں ہے کہ اس کی یہ قیمت ہونی چاہیے، اس کی پرائس اتنی ہونی چاہیے. تو یہ ایسے ہی آپ کے حقوق و فرائض کا تعین بھی کرتی ہے. فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے وہ مزدوری کرنے جاتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ کام اتنا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ صبح سے سٹارٹ کرے گا اور رات تک ختم نہیں ہوگا، اور اسے آگے والا کہتا ہے کہ بھائی آپ کو میں 200 روپے دوں گا، آپ یہ میرا کام کر دیں. تو میرے خیال میں اس کا جو نظریہ ہے نا وہ اس کو بتائے گا کہ یہ اتنا کام ہے، آپ 200 روپے میں یہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ انسان کے حقوق و فرائض کا تعین بھی کرتے ہیں. نظریہ ایک روح کی مانند ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نظریہ جو ہے نا یہ ہمیں نظر نہیں آتا، یہ جیسے کہ انسان کا روح ہے یہ نظر نہیں آتا. اگر یہ روح نکل جائے تو انسان حرکت نہیں کر سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. ایسے ہی نظریہ جو ہے نا ایک روح کی مانند ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن اس کی وجہ سے زندگی متحرک نظر آتی ہے. اگر کوئی قوم اپنے نظریے کو نظر انداز کر دے تو اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر کوئی قوم ہے اس کا کوئی نظریہ ہے، اگر وہ اپنے نظریے سے ہٹ جائے دوسری طرف چلی جائے تو دوسری قومیں جو ہوتی ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی اور مقصد رکھتی ہیں، وہ وہاں پہ آ کے اپنا اس نظریے جس قوم کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے اس قوم کے اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا اب کوئی نظریہ نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے ہم ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے بیٹا، آج کے لیے اتنا ہی کافی. اب میں